مفتی صاحب، عذاب قبر سے انکار کسی صورت ہو نہیں سکتا ہے. اس کے مدارج بھی ہیں کہ کن درجوں میں ہوتا ہے، کب تک ہوتا رہتا ہے، کس شدت کے ساتھ ہوتا ہے، کیسے اس میں سے کسی بھی وقت کچھ سکون میسر ہو سکتا ہے، یا اس کے کسی بھی کے عزیز و اقارب ہیں، اہل و عیال ہیں، ان کے لیے اگر کوئی کچھ کرتے ہیں تو کچھ تھوڑی اس میں سے نرمی. بہت شکریہ حافظ صاحب، بہت اچھے سوالات آپ نے کیے کہ بالکل عذاب قبر برحق ہے. علامہ صاحب نے اس پہ بہت اچھے ادلہ جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں قرآن سے حدیث سے کہ اس کا انکار جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اور اس کا ڈیوریشن کیا ہے، دورانیہ کیا ہے، وہ تو الی یوم یبعثون، میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی، سورہ مومنون کی آیت ہے یہ، الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک جو ہے اس کا ٹرنور ہے. اور یہ کتنا لمبا ٹرنور ہے، اس کے بارے میں جس میں بات میں آتا ہے کہ جیسے انسان کی زندگی اور اس کے جو والدہ محترمہ کے جو ہے وہ شکم میں رہنے کی زندگی کا فرق ہے نا، کہ وہ 9 ماہ یا 8 ماہ 7 ماہ جتنی اس کی، اور اپنی زندگی جو ہے وہ کسی کی 60 سال 70 سال 80 سال یا 100 سال ہے. جتنا ان دونوں میں فرق ہے، ایسے ہی جو ہے وہ دنیاوی زندگی اور برزخی زندگی میں فرق ہے. برزخ کا جو عالم ہے اس میں اتنا فرق ہے. تو یہ تو قیامت تک کے لیے جو ہے وہ ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ اس میں کوئی تخفیف بھی ہوتی ہے عذاب میں، تو جیسے علامہ صاحب نے بیان فرمایا، بہت اچھی بات انہوں نے فرمائی کہ جہاں پہ ہم عذاب قبر کا ذکر کرتے ہیں وہاں پہ انعام قبر کا ذکر بھی کرنا چاہیے. صرف جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ متنفر ہی نہیں کرنا چاہیے کہ بہت اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور اس کی رحمت جو ہے اس کے غضب سے زیادہ بڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی جو ہے وہ نا امید نہیں کروانا چاہیے، اور دعا کی بھی درخواست جو کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھے. صرف دعا کی ہی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اعمال صالحہ بھی کرنے چاہیے جن کی وجہ سے عذاب قبر سے محفوظ رہا جائے گا اور انعامات جو ہیں وہ وہاں پہ جو ہے وہ میسر آئیں گے. اب جہاں تک بات ہے کہ وہاں پہ لوگ جو ہے وہ فوت ہونے کے بعد اپنے فوت شدگان کے لیے اگر کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا کوئی انہیں فائدہ پہنچتا ہے کہ نہیں؟ جی بالکل، ایسے اعمال صالحہ نیک اعمال کر کے ان کے لیے جو ہے وہ دعا کی جائے تو اس کا انہیں فائدہ جو ہے پہنچتا ہے. حدیث مبارکہ ہے اذا مات الانسان انقطع عملہ، انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا جو معاملہ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے. الا من ثلاث، 3 چیزیں ایسی ہیں جو جس کا سلسلہ اس کے مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ جاری رہتا ہے. ان میں کیا ہے؟ ولد صالح، نیک اولاد. نیک اولاد اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے. آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرجئے، انہیں اچھی تعلیم دلواجئے، دین کی تعلیم دیجئے، انہیں قرآن و حدیث کی جو ہے انہیں سمجھ اور فقہ کی سمجھ دیجئے تاکہ وہ اس پہ خود عمل کریں، لوگوں کو جو ہے اس کی طرف جو ہے وہ دعوت دیں، لوگوں کو اس کی طرف راغب کریں. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے الداعُ علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف رغبت لانے والا بھی نیکی کرنے والا جتنا ہی اس کو جو ہے وہ اجر ملتا ہے. ایسے حدیث مبارکہ ہے من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو نیکی کی طرف بلاتا ہے اس کو بھی کرنے والا جتنا اجر ہی ملتا ہے. تو آپ ایسا جب اپنی ایسی نیک اولاد چھوڑتے ہیں، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ، کہ اگر آپ کسی اچھے کام میں مشورہ دیں گے تو اس میں حصہ ہے، اور اگر کسی برے میں دیں گے تو پھر اس میں آپ کا برے میں بھی حصہ ہے. جی تو نیک اولاد چھوڑ جانا بہت بڑا صدقہ جاری ہے. ایک کالر لیتے نیک اولاد، آپ نے کہا کہ 3 چیزیں ہیں جس میں ایک سب سے پہلی یہ ہے کہ اگر آپ کی اولاد نیک ہے تو وہ پہلا ہے. 2 اور کون سی چیزیں یہ بھی شامل کرتے ہیں؟ کالر لیتے ہیں ہمارے سے. السلام علیکم، کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام ماریہ ہے اور میں جہلم سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اکثر میں آن لائن کچھ سٹوریز پڑھ رہی ہوتی ہوں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ قبر کا جو عذاب مل رہا ہے اس کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں اور لوگ اس کو ریکارڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں، جس کے بعد وہ سوشل میڈیا پہ وائرل بھی ہو رہی ہوتی ہیں. تو جب قبر کا عذاب اگر آ بھی رہا ہوتا ہے، کسی قبر میں سے آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، کیا یہ بات درست ہے یا پھر کہ لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ ویوز کے لیے ایسا کچھ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. ویوز تو سب کے اللہ فکس کر دے گا نا. اگر اس قسم کے کاموں پہ اگر اپنے ویوز کے لیے جانے ہیں تو اللہ آلمائٹی کریں گے ان کو فکس. مفتی صاحب جی، جہاں تک میں نے پہلے بھی اس بات کی ہے اس بارے میں کہ انسانوں اور جنات کے علاوہ باقی لوگ اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی آواز ہوتی ہے اس کو سنتے ہیں، لیکن بعض اوقات جو ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی انسان کو بھی ان کی آواز جو ہے وہ سنا دے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو اس پہ قادر ہے، اور لیکن یہ بڑا ریئر ہے. عموماً جو ہے انسان اور جن کے علاوہ دیگر مخلوقات جو ہیں وہ اس کو دیکھتی اور سنتی ہیں. اور دیگر مخلوقات زمین میں انسانوں کو نظر نہیں آتی؟ جی ایسے ہی آتی ہیں؟ نہیں، نظر نہیں آتی. مطلب میں ایسی مخلوقات کی بات کر رہا ہوں جس میں جانور اور چرند پرند بھی ہیں. لیکن وہ ویڈیو تو نہیں بنا سکتے. جی ویڈیو نہیں بنا سکتے.
اس میں ایک چھوٹی سی بات جو ایڈ کریں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک عیسائی مسلمان ہو گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کاتب وحی بھی تھا، اسے لکھنا آتا تھا، سورہ البقرہ، آل عمران اس نے تحریر کی، اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا، اور وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ مجھ ہی سے لکھواتے تھے، معاذ اللہ آپ پہ کوئی وحی کا نزول نہیں ہوتا تھا۔ پھر وہ مر گیا۔ پہلے دن جب اس کی تدفین کی تو اگلے دن لوگوں نے دیکھا کہ اس کی لاش قبر سے باہر ہے۔ انہوں نے اس کو تھوڑا گہرا کر کے دفن کیا اور کہا کہ ضرور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا کوئی بدلہ ہوگا۔ دوسرے دن صبح پھر لاش باہر پائی، پھر انہوں نے یہی بات کہی۔ تیسرے دن انہوں نے مزید گہری قبر کر کے اس کو دفن کیا، اور اگلے دن پھر اس کی لاش باہر پائی۔ پھر وہ خود سمجھ گئے کہ یہ کسی کی سازش نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ تو یہاں پر یعنی اللہ تعالیٰ بعض دفعہ کو مناظر دکھا دیتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ جو ویڈیوز آتی ہیں پیچھے آوازیں لگائی ہوتی ہیں، سوشل میڈیا کا ویڈیو ایڈیٹنگ ہے، اور وہ اس کا حدیث سے مبارکہ میں ذکر ہے جی اس کا گناہ بھی تو، بلکہ میں یہاں پر ایک بات کہوں گا، اکثر میں یعنی قبر کے بارے میں یہ سوچتا ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ ایک جائے عبرت ہے، اس کو تماشا یعنی اگر کوئی بنانے کی کرتا ہے تو یہ تو بڑی قبر کے بارے میں اکثر سوچتا ہوں کہ قبر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کیسے؟ دیکھیں جسم گل سڑ جاتے ہیں بیماریوں سے، لیکن اس مٹی کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اس کو قبول کر لیتی ہے۔ کتنے بڑے بڑے گناہ گار لوگ ہوتے ہیں، کوئی غاصب ہوتا ہے، کسی نے پلاٹوں پہ قبضہ کیا، کوئی ظالم ہوتا ہے، دنیا اس سے تنگ ہوتی ہے، کیسی کیسی لوگ زندگی گزار کے دنیا سے جاتے ہیں، اس کے باوجود زمین اس کو قبول کر لی۔ اللہ نے خاصیت رکھی ہے تو اس یعنی قبر جتنے پردے رکھتی ہے نا اللہ کے حکم سے، تو لوگوں کو اس عمل کو مذاق نہیں سوشل میڈیا پہ بنانا چاہیے، انہیں بھی اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ ایسے ہی کچھ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، صلحاء، علماء، اولیاء، ان کے جسموں کو جو ہے وہ مٹی نہیں بھی کھاتی۔ رسالہ مبارکہ میں ذکر آتا ہے درود پاک بھیجنے کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل حدیث ہے کہ مجھ پہ درود پاک بھیجا کرو، تمہارا درود ابھی تم پڑھ کے خاموش نہیں ہوتے، مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے، فرشتے پہنچا دیتے ہیں، اور صاحب محبت کا درود پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں خود سنتا ہوں۔ تو پھر وہاں پہ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ بعد الوفات بھی آپ سنا کریں گے؟ تو پھر وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائیں، تو اللہ کے نبی جو ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ میں ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ قبروں کو کھودنا یہ ایک بڑا عجیب و غریب سا ٹرینڈ ہے۔ بعض اوقات عدالت جو ہے وہ وٹنس کے لیے، اور بعض اوقات جو ہے وہ جس جگہ پہ قبر بنائی ہوتی ہے اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھی کر لیتے ہیں، پوسٹ مارٹم کے لیے، پھر بعض اوقات امانتاً دفن کرنا کہتے ہیں۔ اس کی شریعت میں جو ہے وہ کوئی گنجائش نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ اب پوسٹ مارٹم کے لیے بھی اجازت نہیں ہے، ایک مرتبہ آپ نے دفنا دیا اجازت نہیں ہے، قبر کشائی کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قبر میں جانے کے بعد اس بندے کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، یہ بندے اور اللہ کے درمیان جو ہے یہ راز ہوتا ہے۔ آپ جب اس قبر کو کھودتے ہیں، اللہ یہ کہ کوئی سیلاب آ گیا، بارش آ گئی ہے، کوئی معاملہ ایسا ہو گیا، قبر بیٹھ گئی ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن آپ خود سے جب ایسا کرتے ہیں تو وہ آپ اس راز کو افشا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ مفتی فرما رہے تھے کہ زمین جو ہے وہ بہت سے بندوں کا کتنا پردہ رکھتی ہے، برہم رکھتی ہے۔ ڈریں اس وقت سے خدا نہ خواستہ وہ غاصب جو لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں کہ اگر زمین نے ہی تمہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا تو پھر جو ہے وہ کیا بیتتے کہ مجھے یہاں پہ وہ واقعہ بھی یاد آ رہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے